نور سکینہ بنت الحسین ہو تو خاص کہہ دیا جائے. 4 سال کی بچی کا نور ہے جس نے شام تک تماچے کھائے ہیں. لیکن بنی امیہ کے تخت کو تاراج بنا دیا اور تاراج کر دیا اور الٹ دیا. یزید کا نام داخل دشنام ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ سکینہ بنت الحسین میں وہی نور حسین ہے. اللہ اکبر. ایک منزل آئی ہے میر انیس نے رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے جب بی بی سکینہ کا امام حسین علیہ السلام سے مکالمہ لکھا تو اس مکالمے میں یہ لکھا کہ وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شہ انوار، اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار، مر جاؤں گی اس شب میں تڑپ کر میں دل افگار. کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے. گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. یہاں شارحین میر انیس انہوں نے لکھا کہ گویا بی بی سکینہ نے وہ بات کہہ دی ہے کہ اب حسین کے پاس جواب نہیں بن پا رہا. ایک بار کھول دیجیے گا. اب امام حسین علیہ السلام کے پاس جواب گویا کیا ہے؟ کیونکہ سکینہ کیا کہہ رہی کہ کیسی ہیں یہ باتیں دل میرا روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. اب حسین کیا جواب دے؟ تو حسین کے پاس کیا ایک جواز ہو کہ اب رخصت ہو حسین. تو حسین نے کہا لو رو نہ اب صبر کرو باپ کو جانی. حسین ایک جواز چاہتے ہیں مقتل جانے کا. لو رو نہ، کیا جواز دیا حسین نے؟ لو رو نہ اب صبر کرو باپ کو جانی، دیتی ہو کچھ عباس کو پیغام زبان. حسین ایک جواز تلاش کر رہے ہیں سکینہ سے. دیتی ہو کچھ عباس کو پیغام زبانی، عہدے ہیں لب لال ہے یہ تشنہ دہانی. عہدے کہتے ہیں اس رنگ کو کہ جو سرخ کے بعد سیاہی کی طرف مائل ہو جائے پیاس کی شدت سے. عہدے ہیں لب لال ہے یہ تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بیوی کے لیے لاتے ہیں پانی. محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں. اب یہ باپ اور بیٹی کا وہ مکالمہ ہے اور وہ کیفیت ہے جسے وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بیٹی عطا کی اور وہ بیٹی باپ کو اس وقت آخر روک رہی ہے، اس لیے کہ جانتی ہے کہ جو بھی مقتل میں گیا تو واپس نہیں آئے گا. تو مقتل میں گویا جملہ لکھا ہوا ہے کہ جب حسین نے کہا کہ شاید پانی کی سبیل کرنا ہوں تو کہا نہیں بابا، چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے بابا، اب پانی کی پیاس نہیں رہی بابا. پھر اس بیوی نے سفر کیا، کوفہ سے شام پہنچی. داخلہ اہل حرم شام کے مسائل میں کل مجالس میں آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں، لیکن ذرا تصور تو کیجیے گا کہ سکینہ شام کیسے پہنچی، جبکہ رخساروں کا رنگ بدلا ہوا تھا اور بدن سر تپا زخمی تھا. حسین کی 4 سال کی دختر کا کیوں زخمی تھا؟ آپ نے سو رکھا ہے کہ یہ بیوی چلتے اونٹ سے زمین پر گر گئی. لیکن اگر میں اصلاح کر دوں جو میں نے مقتل میں اور مسائل میں پڑھا وہ یہ نہیں ہے کہ چلتے اونٹ سے گر گئی، بلکہ اصل یہ ہے کہ چلتے اونٹ سے دھکا دے کر گرا دی گئی. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. دختر امام حسین علیہ السلام کا نام ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب بی بی سکینہ بآواز بلند گریہ فرما رہی تھی تو ایک لعین نے کہا اسکتی یا جاریہ،
اس کا ترجمہ کرنا میرے لیے بڑا سخت ہے. اے کنیز تو بولنا. سکینہ کا گریہ جب اور بڑھ گیا تو اس لعین نے دھکا دے کر بیوی کو زمین پر گرا دیا اور اونٹ کو دوڑا دیا. اب سر اب عبداللہ حسین علیہ السلام جس نیزے پر ہے وہ نیزہ اس طرح سے زمین میں گڑ گیا کہ آگے نہیں بڑھتا وہ نیزہ. اللہ جانے کیا بات ہے, اس نیزے کو زمین پر رکھا تھا, یہ اٹھتا کیوں نہیں ہے. تو شمر آیا میرے اس امام کے پاس جو عاشور کے دن بیمار تھے, سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام. ایک فقرہ میں کہوں گا مسائل کا, اور میں چونکہ آپ ماؤں کی گودیوں سے یا حسین کہتے رہے تو آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. سید سجاد کی پشت پر شام کی تاریخ لکھنا شروع کی. مجھے نہیں معلوم کہ حسین کو تیر و نیزے زیادہ لگے یا پورے سفر کوفہ اور شام میں سجاد کو تازیانے اور توبے زیادہ لگے, مجھے نہیں معلوم. لیکن سجاد ہمیشہ کہتے رہے الشام الشام. اس لیے کہ فرمایا کہ شام نے ہمیں تر پر دیلن کے قیدیوں کی طرح گھسیٹ کر لے جایا گیا. وَرَبَقُونَ مِثْلَ الْأَغْنَامِ, اور جیسے جانور کو باندھ کر لے جایا جاتا ہے ویسے ہمیں باندھ کر لے جایا گیا. سید الساجدین علیہ السلام وہ نیزے کھاتے رہے اور تازیانے کھاتے رہے. اور ایک مرتبہ بابا سے سوال کیا کہ بابا آپ چلتے چلتے رک کیوں گئے ہیں بابا. اللہ جانے یہ زبان حال ہے یا واقعی روایت ہے. حسین علیہ السلام کی کٹے سر سے آواز آئی یا خود سجاد علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ گویا حسین کا سر یہ کہہ رہا ہو کہ میری سکینہ ایک جنگل میں گرا دی گئی, اور جب تک سکینہ اس قافلے میں نہ آ جائے تو حسین کا سر کیسے آگے بڑھے گا. شام کیسے پہنچی ہے یہ شہزادی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور بیوی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کیا. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا دور ایک بیوی ہے, بظاہر ریاض القدس اور معلوم سبتین کی روایت ہے کہ دور ایک بیوی ہے جن کی گود میں سکینہ کچھ دیر کے لیے محو استراحت ہے. لیکن ہر بات تو مقتل میں ایک لفظ کے ساتھ نہیں لکھی ہوتی, لیکن آپ بین و سطور سمجھتے ہیں کہ یقیناً شہزادی کے دل میں خیال تو آیا ہوگا کہ یہ تو وہ بچی تھی کہ جو باپ کے سینے کے بعد کہیں سوتی نہیں تھی. تو یہ کون سی گود اور آغوش ہے, یہ تو حسین کی آغوش کی طرح ہے کہ سکینہ آرام سے سو رہی ہے وہاں پر. شام غریبہ کے لیے فکرہ ملتا ہے, میں اسے تنقیح مناد کرتے ہوئے ان مسائل میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی گویا بیوی پہنچی اور سکینہ کو بیدار کیا تو معصومہ نے اپنے بے اختیار دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے اور فرمایا کہ اب تماچے نہ مارو, بابا کا نام نہیں لوں گے. شہزادی زینب نے فرمایا کہ اے سکینہ میں آپ کی پھوپھی ہوں, آپ کو لینے آئی ہوں. اور اس بیوی سے کہا کہ آپ کا شکریہ, آپ نے میری بچی پر رحم فرمایا, اس لیے کہ پورے سفر کوفہ اور شام میں جو آیا اس نے تماچا تو مارا, اس نے خاک تو پھینکی, اس نے گرم پانی پھینکا, اس نے کبھی آم پھینکی, لیکن کوئی میری بچی پر رحم کرنے والا نہیں آیا تھا. آپ وہ پہلی بیوی ہیں جنہوں نے میری بچی پر رحم کیا. ایک مرتبہ اس بیوی نے تڑپ کر کہا کہ اگر میں رحم نہ کروں تو اور کون رحم کرے گا. شہزادی نے تڑپ کر کہا کہ آپ کی آواز, آپ کا لہجہ بڑا شناسا سا لگتا ہے, للہ اپنا تعارف کروا دیجیے گا. اور اب جو بیوی نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو زینب کو اپنی ماں کا چہرہ کہ ماں زینب اٹھ گئی, اماں میرا حسین مارا گیا, میرے عباس کا سر قلم ہو گیا, بازو کٹ گیا, اکبر کلیجے میں ورچی کھا کر سو گیا. ایک مرتبہ شہزادی سکینہ کو لیا اور لے کر آئی اور اس شمر ملعون سے یہ کہا کہ دیکھ اب اس بچی کو میرے ساتھ بٹھا دے ورنہ یہ بچی پھر گر جائے گی یا گرا دی جائے گی. شمر نے کہا نہیں اب یہ بچی نہیں گر سکتی, کیا کوئی محمل کا اہتمام ہو گیا, جو اولاد والے ہیں وہ یا حسین کہہ کر اس فکرے پر روئے اور ابا عبداللہ حسین کو غصہ دیں. شمر کے ہاتھ میں ایک رسی نظر آ رہی ہے.
اللہ جانے کس کیفیت میں سکینہ کو شتر سے باندھ دیا گیا، اللہ جانے پشت سکینہ سے باندھ دیا گیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ لیکن جب شام کی منزل آئے اور رسیوں کو کھولا گیا تو جس میں سکینہ لہو لہان ہو چکا تھا، کہا چچا ادرکنی چچا، پانی نہیں چاہیے چچا، آپ کی بھتیجی تماچے کھاتی رہی، جسم لہو لہان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ عجب نہیں حسین کے سر سے آواز آئی ہو، اے بیٹی آپ کے مصائب بھی وہی ہے کہ جو آپ کے بابا کے مصائب ہیں۔ حسین کا جسم کربلا میں پامال ہوا، سکینہ کا جسم پشت شتر پر سفر کوفہ اور شام میں زخمی ہو کر بابا۔ لا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ رضا